क्योंकि वहां पे जाके ये दोनों हजरात जो है ये कश्मीर बेच के आए हैं। इसलिए मैंने मीडिया पे ये कहा था कि जनरल बाजवा, सबसे पहला आदमी मैं था कि मैंने कहा जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। बकाया तौर पर इमरान खान से पूछा जाए, इमरान खान से भी कि हुआ क्या, कि हुआ क्या था वहां ट्रंप की हुकूमत ने क्या किया था। मतलब और फिर एक हफ्ता आपने एहतजाज किया, उसके बाद क्या हुआ, क्यों आपने फिर आगे कैरी ऑन क्यों नहीं किया। मतलब ये पूछना, ये तहकीकात होनी चाहिए। हम कश्मीरी आपसे मुतालबा करते हैं, पूछे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शिराज खान, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लंदन आई, और मैं इस वक्त एक्चुअली लंदन में हूं और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मायानाज पॉलिटिकल एनालिस्ट, मुसन्नफ, आर्थर, 50 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं, अंग्रेजी में, उर्दू में, अरबी में। इसके अलावा रोजाना इनका एक कॉलम आप देखते हैं तदब्बर के नाम से, वसी तजर्बा है। समीउल्लाह मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। ये फरमाइएगा कि जिंदगी गुजर गई, 50 साल से ज्यादा अरसा तक आपने कलम के साथ अपना रिश्ता जोड़े रखा, टीवी के साथ अपना रिश्ता जोड़े रखा, तज़िये भी देते हैं, वो अल जज़ीरा हो, पाकिस्तानी चैनल हो, मेरे प्रोग्रामों में आप शिरकत करते हैं, मसलसल लिखते हैं। इज इट वर्थ? सबसे पहली गुजारिश तो आपसे ये है शिराज साहब कि लिखना पढ़ना जो कुछ भी है ये सब अल्लाह की तौफीक के बगैर कोई मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह की दी हुई तौफीक से लिखा जाता है, और वहाँ तौफीक इल्ला बिल्लाह। जितना भी कुछ आपने कहा है, इसमें लिखा है, आपने मेरी वेबसाइट में चीज़ें मौजूद है, ये सब अल्लाह की दी हुई, अल्लाह की अदा की हुई तौफीक के मुताबिक है। और सच्ची बात यह है कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, वो मुझे बैठने नहीं देती। क्योंकि जो सवाल आप करते हैं ये सवाल मेरे बच्चे भी मुझसे करते हैं कि 50 साल हो गए आपको लिखते हुए और आप बस करें, हमने कोई तब्दीली देख ली, रिवर्स चीज़ें सारी हो रही सारी दुनिया के अंदर। मैं क्योंकि इंटरनेशनल सिनेरियो पर भी ज़्यादा लिखता हूँ। गुजारिश ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम ये है कि ईमान के 3 दर्जे हैं। पहला दर्जा ये है कि किसी को देखो आप जुल्म करते हुए, बुराई करते हुए, उसको अपनी ताकत से रोक दो, तलवार से रोक दो, ताकत से रोक दो। अगर ये ईमान का उला दर्जा है। और अगर आप समझते हैं कि इसमें आप में ताकत नहीं है, तो फिर दूसरा इससे कमजोर दूसरा दर्जा ये है ईमान का कि आप अपनी तकरीर से, तहरीर से, अपने कलम से इसको रोकें। आप यहां मैं आपसे वजाहत कर दूं कि कलम एक ऐसी मुताहिर चीज है कि जिसकी यानी पाकी की कसम जो है अल्लाह ने भी खाई है। अल्लाह ने कुरान के अंदर सूरह कलम पूरी उतार दी, यानी कलम की तहारत की कसम अल्लाह ताला ने फरमाई। ये कलम इतना मोहतरम होना चाहिए, लिखने वालों के लिए मैं ये करना चाहता हूँ। और उसमें आप अपने कलम से, तहरीर से, अपनी गुफ्तगू से, लेक्चर से, जो भी आपके प्रोग्राम है, ये भी एक प्रोग्राम जो आपके साथ हो रहा है ये भी उसी ज़िम्मन में शामिल है, उससे आप बुराई को रोकने की कोशिश करें। और तीसरा सबसे कमजोर दर्जा ये है कि उस बुराई को अपने दिल में बुरा समझें। इससे आगे ईमान का कोई दर्जा नहीं। तो ये सारी बात है जो आपके सवाल का जवाब, कि जब तक अल्लाह ने तौफीक दे रखी है लिखते रहेंगे। जब अल्लाह को मंजूर हुआ तो फिर ठीक है, जब अल्लाह के पास जाएंगे तो कम ये तो मैं भी इसी किश्ती पर सवार हूँ, लेकिन जब लिखना पढ़ना होता है तो सुकून होता है। एक तो दिल का बोझ भी हल्का होता है, और दूसरा ये कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई पढ़ रहा होता है, कोई देख। जो खास बात मैंने आपसे करनी है, ठीक है, इस्लाम के बारे में आप बात करते हैं, पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, कश्मीर पर बहसीत कश्मीरी ओरिजिन होने के आपका एक बड़ा काम है, और आप बहुत इसके अंदर अपनी सख्ती दिखाते हैं, यानी बहुत जोर लगाते हैं कश्मीर के हवाले से। पूरी तारीख में आपकी जितनी भी तारीरें होती हैं, बल्कि बाज़ दफ़ा जो ख़ास दिन होते हैं आप इस टीम में हमें याद भी करवाते हैं। हमें पता है कि कश्मीर का मसला क्या है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये फरमाइएगा, और फिर हम ये तारीख का अगर मताला करेंगे, जितने भी जर्नैल आए हैं, इस्लामी तौर पर आए हैं, वैसे भी आए हैं, हिस्ट्री में मुगलों की बात करें, उन्होंने कहीं लड़ झगड़ कर रॉन्ग या राइट कुछ इलाके अपनी सल्तनत में हमेशा शामिल किए हैं। हमसे वो काम हो नहीं रहा है, और 5 अगस्त 2019 में जो कुछ हुआ उसके बाद अगर मौका था कुछ करते तो कर लेते हैं। पाकिस्तान इंटरनली जो उसके मामलात हैं, बैरून दुनिया की बात करें, वो आपके सामने है। कश्मीर पर हम किस तरह, समीउल्लाह मलिक साहब, शिराज खान, कश्मीरी डायस्पोरा, आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान के लोग, अगर अवाम की बात करें, हम क्या करें कि इस मसले के बारे में कुछ हमें कोई ग्रेस मिले। दूसरी बात ये कि
آپ پاکستان کے حکمرانوں کو کیا مشورہ دیں گے؟ میں آپ کے دوسرے سوال کا جواب پہلے دینا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستانی کے حکمرانوں کو میں کوئی مشورہ نہیں دینا چاہتا. صحیح. سیدھی سچی بات ہے کہ کسی وجہ یہ ہے کہ میں اگر کشمیر کے لیے لکھتا ہوں تو کشمیر میرا مادر وطن ہے. آج بھی 80% زیادہ میرے خاندان کے افراد کشمیر کے اندر موجود ہیں. باقی جتنے بھی کشمیر ہیں وہ میرے بچے ہیں، میرے بڑے ہیں، میری یعنی سب سے میرا ایک رشتہ ہے. میرے بڑوں کی قبریں ہیں وہاں پہ. یہ نہ بھی ہو، ایک انسانی رشتہ ہے ان کے ساتھ میرا. تمام انسانوں کے ساتھ میرا ایک جو رشتہ ہے وہ مجھے اس بات میں مجبور کرتا ہے کہ وہاں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے. اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، حدیث لے کر کم سے کم جو دوسرے درجے کا جو ایمان ہے اسے تو سلامت رکھا جائے. اپنے اللہ کو جواب دینا. اللہ نے کہا، اللہ اگر سوال یہ ہوگا کہ آپ کو لکھنے کی صلاحیت دی تھی، آپ نے کہاں صرف کی؟ وہ ہوتا آپ کو تو کہتے ہیں کہ آپ پاؤں نہیں ہلیں گے جب تک آپ 3 سوالوں کا جواب نہ دیں. یہ بھی ہوگا جو وقت دیا تھا وہ کہاں صرف کیا آپ نے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے پاکستان نے ہمیشہ شو کیا کہ ہم کشمیری کے وکیل ہیں، ہم اس کے وکیل ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے عوام کے اندر کشمیریوں کے بارے میں بے تحاشا محبت موجود ہے، وہ قربانیاں بھی دے رہے ہیں. لیکن جہاں تک تعلق ہے یعنی ہماری فوجی جنرلوں کا یا سیاستدانوں کا، اب آپ یہ دیکھیے کہ ہوتا کیا ہے. آپ نہیں جانتے کہ ہماری فوج جو زمین آج لی بھی تھی وہ تاشکند میں میز کے اوپر جا کے کون ہارا ہے؟ سیاسی جماعتیں ہار جاتی ہیں. ہم نے بعد میں کیا کیا؟ شملہ میں سب یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں، مطلب ہے مضبوط مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کبھی آج تک ایسی مضبوط سول حکومت آئی ہی نہیں. اگر آئی بھی ہے تو اس نے کشمیر کو ایک مسئلہ نہیں جانا. پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر پھر آئی بھی تو آپ یہ دیکھیں، آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ پہلی دفعہ ہسٹری کے اندر، تاریخ کے اندر ٹرمپ نے دونوں کو بلایا، حکم دے کے بلایا. جنرل باجوہ بھی گیا اور عمران خان دونوں گئے. دونوں یہ پہلی دفعہ تاریخ دہراتی ہے. آپ دیکھ لیجیے کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا کبھی فوج کا جنرل بھی اور فوج سربراہ جو ایک ہی وقت میں جو ہے ایک ہی آدمی کے سامنے جو ہے سرداری ہونے کے کس توپوں کو اسلامی بھی ملے. اور پھر مشرف نے میں کہتا ہوں مشرف کو سب سے زیادہ مشرف نے سب سے زیادہ خدمت کی امریکہ کی. اسے پینٹاگن نے اسلامی نہیں دی لیکن باجوہ کو اسلامی ملی. اور وہاں پہ جیسے یہ بات طے کر لی گئی تھی کہ آج کے بعد کشمیر کے بارے میں آپ سے ایک اور بھی آپ کا ایمان سلامت رکھے. یہاں ایک اور عرض کر دوں. میں نے خود، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی گفتگو کرتا ہوں، اس سے یہ پاکستان کا حکمران جو ہے بہت زیادہ اس سے خائف بھی رہتے ہیں. تو میں نے پہلی دفعہ جب یہ دونوں گئے تھے، جب ٹرمپ نے بیان دیا تھا ان کے جانے سے پہلے کہ مجھ پہ میں چاہتا ہوں کہ کشمیر کے بارے میں سازشی کروں، تو میں نے اس دن کہا تھا، میں نے کہا لو آج کشمیر کا مسئلہ ختم ہو گیا، آج کشمیر بیچ دیا جائے گا. آج آپ دیکھیں گے، آپ میرے وہ ریکارڈ میں موجود ہیں، میرے جو انٹرویو ریکارڈ میں موجود ہے، آپ دیکھ لیجیے. بین الاقوامی چینل پہ وہی ہوا. اس کے بعد ہمارے وکیل جو تھے وہاں سے واپس لوٹے اور آتے ہی ایک جو عسکری تھا اس نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم انڈیا سے لڑ نہیں سکتے، ہمارے ٹینک کیسے ہیں، فلاں ہے، یہ ہوا ہے، جنگ لگے ہوئے. اور دوسرے نے کہا کہ کوئی بارڈر کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، میں آپ کا وکیل ہوں، ہم ہر جمعے کو جو ہے احتجاج کیا کریں گے. وہ ایک جمعے کو عمران خان باہر نکلا، انہوں نے بلا لیا. 15 منٹ کے لیے فوٹو سیشن ہوا، پھر واپس اس کے بعد کوئی احتجاج نہیں ہوا. مطلب اور عمران خان نے امریکہ سے واپس آ کے اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر بقایا طور پر پارٹی کے لوگوں کو انسٹرکشن دی کہ سب کو بلایا، وہاں جلسہ کیا بقایا طور پہ. اس نے کہا کہ میں کشمیر کا وکیل ہوں سب سے بڑا، مجھے پتا ہے کشمیر کے بارے میں کیا کرنا ہے. اور ہمیں پتہ چل گیا کشمیر کے بارے میں کیا کرنا ہے، وہ کشمیر ہو گیا. اس کے بعد 5 اگست کو جو ایک تاریخی سیاہ دن کشمیریوں پہ آیا. ایک تو یہ اب آتا ہوں دوسرے سوال پہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. بات یہ ہے کہ محرم کا مہینہ ہے، نیا سال مسلمانوں کا، یہ ہمارے لیے نہیں باقی صاحب کا عموم کے لیے بھی بڑا معظم ہے. اب آپ یہ دیکھیے اس زمانے میں اگر حضرت حسین بیٹھ جاتے گھر کے اندر اور نہ جاتے احتجاج کرنے کے لیے، ان کی ماں کی گود میں میرے آقا سے ان کو بشارت دی تھی کہ آپ جند جوان کے سردار ہیں. نہ جاتے تب بھی وہ جند، لیکن وہ کیوں گئے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے تبلیغ کرتے رہتے، نہ جاتے. میدان بدر میں گئے، احد میں گئے، نہ بار شہید کیے اور صحابہ شہید ہوئے. اور پھر سید الشہداء حمزہ کا کیا مطلب، وہ جنگ میں شہید ہوئے، ان کے تو جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے. اب یہ ساری باتیں جو ہیں اگر بیٹھ کے ہونی ہوتی مطلب ہے تو نہیں ہونے والی. یہ کرنے والی ہوتا میدان میں آتا ہے. اب کشمیریوں کے لیے اور کوئی راستہ نہیں بچا. اب کشمیری جو ہے براہ راست خود اپنی جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن ایسا سنسر ہے بدنصیبی سے پاکستان کے اندر بھی سنسر ہے ان کی کشمیری کے بارے میں. ان کی کسی بات کو جو ہے وہ بالکل ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہاں پہ جا کے یہ دونوں حضرات جو ہیں یہ کشمیر بیچ کے آئے ہیں. اس لیے میں نے میڈیا پہ یہ کہا تھا کہ جنرل باجوہ، سب سے پہلا آدمی میں تھا کہ میں نے کہا جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. وائل ہی واز اس وقت یہ یونیفارم میں موجود تھا جب میں نے یہ مطالبہ کیا تھا. میرا مطالبہ آج بھی یہ ہے کہ اس جنرل باجوہ کا جو ہے اس سے کورٹ مارشل کیا جائے اور باقاعدہ طور پر عمران خان سے پوچھا جائے، عمران خان سے بھی ہوا کیا.
کہ ہوا کیا تھا وہاں ٹرمپ کی حکومت نے کیا کیا تھا. مطلب اور پھر ایک ہفتہ آپ نے احتجاج کیا، اس کے بعد کیا ہوا، کیوں آپ نے پھر آگے کیری آن کیوں نہیں کیا؟ مطلب یہ پوچھنا، یہ تحقیقات ہونی چاہیے. ہم کشمیری ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، پوچھیں ہم آپ کی پاکستان میں سیاست کیا چل رہی ہے اس کے بارے میں ہم کو غرض نہیں رہی. آپ آج صبح شام دشنام ترازی کرتے رہے آپ. مطلب اب یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اب کشمیریوں کو اپنی جنگ آپ لڑنی ہے اور آپ لڑ کے رہیں گے. آج بھی اگر آپ اس بات سے اندازہ کر لیں کشمیر کی، آج بھی جو ہے وہاں پہ جو ہے کشمیر کے اندر 8 لاکھ سے زیادہ فوج وہاں پہ کشمیر کے اندر موجود ہے. پہلے 6 لاکھ تھی، اب 8 لاکھ ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ 5 اگست کا جو روسیا جو مطلب دن گزارنے کے بعد اس کے باوجود سے خوف زدہ ہے. کیوں خوف زدہ ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ اسے پتا ہے کہ نیچے اس عراق کے اندر بہت سی ایسی چنگاری واقعی ہے. کشمیر بہت بڑی قربانی دے رہے ہیں. 13,000 کے قریب نوجوانوں کو اٹھا لیا گیا ہے وہاں سے. سینکڑوں اجتماعی قبریں مل رہی ہیں وہاں پہ. ہر ماہ، ہر عید کے دن، ہر تہوار کے دن دروازے کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے کہ میرا لال آ رہا ہے، کوئی کہتا ہے میرا خامد آ رہا ہے، لیکن آج تک وہ نہیں آیا. مطلب اس لیے یہ قربانی رائے گا نہیں جائے گی. میرے رب کا یہ حکم ہے.